جتنی بھی برکتیں ہیں، اللہ کے جو جو انعام ہیں، یہ سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ ہم اس کے پاک محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ کریم نے یہ سارے کرم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فرمائے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری رحمتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارکہ کی وجہ سے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آیات قرآنیہ کو دیکھتے ہیں تو قرآنی آیات کے اندر تسلسل کے ساتھ جتنا ذکر اللہ رب العزت نے اس مہینے کا فرمایا، کسی اور مہینے کا نہیں فرمایا۔ ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینہ سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیا کرتے، اور بالخصوص جب شعبان کا آخری دن ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور اکٹھا فرما کے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس خطبے کا مقصد صحابہ کرام تک اس آنے والے مہینے کی عظمت کے بیان کے لیے خطبہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا کرتے، یا ایہا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یاد رکھو اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریدۃ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کے روزے رکھنا تم پر فرض کر دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو قیام کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اس کو نفل فرما دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریدۃ فیما سواہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینہ میں کوئی بھی نیکی کا کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نیکی عام دنوں کے اندر کیے جانے والے فرض نیکی کے برابر شامل ہو جائے گی۔ اللہ اسے عام دنوں کے اندر جتنا فرض کا ثواب ہے، اس مہینہ کے اندر کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيدَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيدَةً، اور فرمایا جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام اس ماہ مقدسہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یاد رکھو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ یہ صبر ہی ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک
ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ اللہ نے عام حالات میں جن کو حلال قرار دیا ہے صبر کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صبر کی جزا جنت ہے۔ پھر بڑی خوبصورت بات حضور فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، غریبوں کی دل جوئی کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود اس برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب افطار کا دسترخوان سجتا ہے تو ہمارے ہاں وہ نعمتیں بھی دسترخوان پہ نظر آتی ہیں جو عام دنوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ اس ماہ مقدسہ کے اندر مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام طویل حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ اولہ رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی سراسر یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے، اللہ کی برکتوں کا سبب ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا سبب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے دیکھیں میرا نبی سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، تو حضور جو خطبہ دیتے اس خطبے کے آخر میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو اپنے مملوک سے، اپنے ماتحت سے، اپنے ملازم سے کام کروانے میں کمی کر دے گا، تخفیف کر دے گا، کام تھوڑا کر دے گا، حضور فرماتے ہیں اس کے بدلے اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، دوسرا انعام یہ ہے اللہ اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا۔ تو اس مہینے کی عظمت اس حدیث مبارکہ سے واضح ہے کہ یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی شانوں والا مہینہ ہے کہ جہاں نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کے اندر اللہ کی اتنی بندگی کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا پہلو بستر سے کبھی بھی لگتا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام بستر سے جدا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، دن کے وقت بھی اللہ کی بندگی اور رات کے وقت بھی اللہ کی بندگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسا، اللہ نے رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن آگے جملہ کمال کا ہے، ارشاد فرمایا لم یعطہن نبی قبلی، یہ 5 چیزیں پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، نہ پہلے کسی نبی کو نہ پہلے کسی امت کو ملی ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں اللہ نے مجھے اور میرے امتیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اب دھیان سے یہ حدیث سنیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں پہلی چیز اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الیہم، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ میرے امتیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب اللہ کی نظر رحمت کا اجر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے گی اللہ اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔
اللہ اس کو ہمیشہ عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ پہلی شان ہے جو اللہ نے میرے امتیوں کو عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ حضور فرماتے ہیں پھر سارا دن روزہ رکھ کے بوقت افطار روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، وہ جو بو ہے وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی وقت اور اہمیت یہ ہے کہ وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور تیسری شان جو اللہ نے رمضان میں میرے امتیوں کو عطا فرمائی ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ ہر دن اور ہر رات اللہ کے سارے فرشتے میرے امتیوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں مانگیں، سوچیں اس کا اجر کیا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چوتھی فضیلت یہ عطا فرمائی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے فَيَقُولُ لَهَا، اور جنت کو کہتا ہے استعدی وتزینی لعبادی، اے جنت تو تیاری کر لے، مزین ہو جا، میرے بندے دنیا میں عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے تیار ہو جا، وہ دنیا میں عبادت کی مشقت سے تھک کر آئیں گے، میں جنت میں انہیں راحت اور سکون عطا فرماؤں گا۔ تو جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور پانچویں چیز بڑی غور طلب ہے، میرے کریم آقا نے رحمت کے جو پھول نچھاور کیے ہیں وہ پھول چنتے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں پانچواں انعام جو رمضان میں اللہ میرے امتیوں کو عطا کرتا ہے وہ یہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ آخر لیلۃ غفر لہم جمیعا، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ میرے سارے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ 5 انعام ہیں جو حضور کی امت سے پہلے کسی امت کو میسر نہیں آئے، نہ حضور سے پہلے کسی نبی کو ملے، نہ پہلے کسی امت کے نصیب میں آئے۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے یہ رحمتیں یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائی ہیں۔ تو آئیے آپ اس مہینے کی عظمت کو جانیے، اس مہینے کی فضیلت کو جانیے۔ یہ احادیث مبارکہ سنانے کا مقصد داد لینا نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ عام مہینہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے کو بھی عام مہینہ سمجھ کر گزار دیں، ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی عظمت کو ہم پہچان نہ سکیں۔ یار ذرا حضور کا یہ فرمان ذہن میں رکھو نا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ السَّنَةُ كُلَّهَا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی فضیلت والا ہے تو میرے امتی دعا کریں یا اللہ پورا سال ہی ہمیں رمضان عطا فرما۔ اتنی عظمت والا مہینہ ہے تو ہم نے اس کی عظمت کو محسوس کرنا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اس کی فضیلت کو سمجھ کر کوشش کرنی ہے ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ہر سانس جو نکلے وہ اللہ کی بندگی میں، ہر لمحہ جو گزرے وہ اللہ کی بندگی میں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے، نادار غریب مساکین لوگوں کی داد رسی کرتے ہوئے، اور پھر جب رات کا وقت آئے پھر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے، صلاۃ التراویح پڑھتے ہوئے گزرے۔ جب ایسے ہم عبادت کا شیڈول بنائیں گے تو پھر یہ جتنی رحمتیں اللہ اس مہینے میں عطا کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان رحمتوں سے کثیر حصہ ہم کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنی زندگی کی روٹین کو بدلیے، پتہ چلنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، عام دنوں کی نسبت اس دن میں عبادت کا جو تڑپ ہے، لگن ہے،
کام تو سارا سال ہی بندہ کرتا ہے، اگر اس ایک مہینے میں اپنے کام کی روٹین کو کم کر کے اپنے رحمان کو منایا جائے تو پھر کیا ہی خوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا معمول مبارک میں نے عرض کر دیا ہے کہ حضور پورے مہینے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے اندر گزارا کرتے تھے، تلاوت قرآن۔ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو یہ عرض کیا کرتا ہوں، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں بڑا مبارک وقت ہے، یہ وقت وہ ہے کہ رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی، ستیاں آن جگاوے۔ آپ ان لمحات کے اندر سحری کے لیے تو ویسے ہی اٹھتے ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ وضو کریں، پہلے نماز تہجد ادا کریں، پھر سحری کریں۔ رمضان کی برکت تو ملے گی، اللہ شب بیداری کرنے کی برکت بھی نصیب فرما دے گا۔ نوجوان بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ جب تہجد کے وقت کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے اس جوان بندے پہ فخر فرماتا ہے۔ اٹھنا تو ہم نے ویسے ہی ہے، اگر یہ معمول بنا لیں کہ ہم صلاۃ التہجد پھر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر شب جبریل امی آیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت معمول بنائیے، فرائض ادا کیجئے، نوافل ادا کیجئے۔ اور آخر میں ایک عرض کروں گا، جتنے بھی میرے دوست میری اس بات کو سن رہے ہیں، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں، بالخصوص جو معاشرتی حالات ہیں، وہ دگرگوں ہیں، بڑی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے۔ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، لوگوں کے لیے آسانیوں کے ذریعے پیدا کیے جائیں۔ یہی محبوب عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اللہ کی مخلوق سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے، یہ کوئی میرے حضور سے پوچھے، میرے حضور کی آل سے پوچھے، میرے حضور کے اصحاب سے پوچھے۔ مدینہ طیبہ کا مبارک معمول ہے، مبارک ایام ہے۔ حافظ ابو نعیم بڑی خوبصورت روایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے 100 گھر ہیں جن گھروں کے اندر وقت پہ راشن پہنچ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کون ہے جو ان گھروں کے اندر راشن پہنچا جاتا ہے۔ کتنے گھر؟ 100 گھر جہاں پہ راشن پہنچ جاتا ہے، جس کو جس چیز کی کمی ہے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن دینے والے کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 25 محرم الحرام آتا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے گھر جو راشن آتا تھا کیا اب نہیں آ رہا؟ جواب ملتا ہے نہیں آ رہا۔ تمہارے گھر جو راشن آ رہا تھا کیا اب نہیں آ رہا؟ جواب ملتا ہے نہیں آ رہا۔ تب پتہ چلتا ہے جو راشن گھر گھر پہنچا جایا کرتا تھا وہ کوئی عام نہیں، وہ حضرت امام زین العابدین تھے۔ تو اس طرح اللہ کے مخلوق کی خدمت کیجئے، پورے مہینے کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی رحمت کی لوٹ سیل لگ گئی ہمارے ملک کے اندر۔ جب بھی کوئی فیسٹیول آتا ہے سیلز لگا دی جاتی ہیں برانڈز کے اوپر، اتنے % آف، اتنے % آف، اتنے % آف۔ یار میں تو کہا کرتا ہوں اللہ مفت میں اپنی رحمتیں تقسیم کر رہا ہے، % والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بس اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے میرے بندے سر جھکانا تیرا کام ہے، تجھے نوازنا اللہ کا کام ہے۔ اب کوئی ہو تو صحیح جو اللہ کی نوازشات کو لینے والا ہو، اللہ کے انعامات کو لینے والا ہو۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بندگی کر لو، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس بوجھ بن کے نہیں آتا، یہ رحمت کی موج بن کے آتا ہے۔ اللہ اس مہینے کی
فضیلت کو سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سانسیں باقی ہیں اللہ اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کے صدقے اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔